حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، بہت عبادت گزار تھا، تو اس کو یہ خیال آیا کہ یار مجھے اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اس نے سب کو چھوڑ چھاڑ، بیوی بچوں کو چھوڑا اور جا کے سمندر میں ایک پہاڑ، ایک چٹان کے اوپر جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ اب جو اس نے یہ رہبانیت اختیار کی، جو کہ ہمارے ہاں شریعت میں تو جائز نہیں ہے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جو وہاں بیٹھ گیا تھا، اب جب وہ اس نے رہبانیت اختیار کر لی، پھر کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد اس کے لیے اللہ پاک نے انعام فرما دیا کہ چلو یار یہ میری عبادت کر رہا ہے، تو اللہ پاک نے ایک میٹھا چشمہ، حالانکہ سمندر کا پانی آپ لوگوں کو پتہ ہے نا، آپ ذرا کراچی اگر جا کے دیکھ لیں تو وہاں پہ پانی کا پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے، تو وہ پینے کے قابل تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک دن ایسا ہمارا بھی واقعہ ہوا کہ ایک دن ہم وہاں کراچی گئے، تو ہم نے وہاں پر وضو کے وقت وہاں پہ سی ویو کے پانی سے وضو کر لیا، تو جو جسم جلا، وہ ہاتھ پاؤں کی طبیعت برابر ہو گئی۔ تو خیر وہ سمندر کے پانی میں اس جو بندہ تھا، جو عبادت گزار تھا بنی اسرائیل کا، اللہ پاک نے اس کے لیے انتظام کیا کہ میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا اور ایک انار کا درخت لگا دیا۔ روزانہ اس میں سے انار کا درخت پہ ایک انار لگتا تھا، وہ اس انار کو کھاتا تھا اور ایک میٹھا گلاس کا پانی پیتا تھا اور اس طرح ساری رات عبادت کرتا تھا۔ اب دیکھو اس نے کتنی عبادت کی، حدیث مبارکہ میں آتا ہے 500 سال اس نے عبادت کی ہے۔ اللہ اکبر! ہم تو 1 5 10 15 20 منٹ کی نماز پڑھتے ہوئے کتنے گھبراتے ہیں کہ ہم جمعے کے لیے مشکل سے بامشکل پہنچتے ہیں، اور آپ مجھے بتائیے کہ وہ 500 سال تک عبادت کرتا رہا اللہ کی۔ اتنی عبادت کی اس نے۔ جب اس نے یہ عبادت کری، اب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ اس کے مرنے کا وقت قریب آیا، اس نے اللہ سے دعا کی۔ اس نے کیا دعا کی؟ اس نے کہا اللہ پاک میں مرنے لگا ہوں، میرا مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، تو میں آپ سے ایک دعا کرتا ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ آپ نا میں جب مر جاؤں تو مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا۔ اللہ پاک نے ایک دعا یہ فرمائی اس نے اللہ سے۔ دوسری بات اس نے کہی اللہ پاک میرے جسم کو قیامت تک یہاں سلامت رکھنا، میری باڈی کو کچھ ہونے نہ دینا، پریزرو کر لینا یہاں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ پاک نے اس کے ساتھ اپنی قدرت باہرہ کا مظاہرہ فرمایا اور سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی، اور سجدے کی حالت میں موت آئی اور اس کے ساتھ یہ انتظام کر دیا کہ وہاں بڑے گھنے درختوں کو ادھر لگا دیا، اور فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ہیبت کو تعریف فرما دیا۔ ہیبت یہ ہے کہ کوئی اس جگہ کے قریب نہیں جا سکتا، اور قیامت تک کے لیے اس کو محفوظ کر دیا اس مقام کو اللہ پاک نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب وہ پہنچا اللہ کے حضور مرنے کے بعد، تو اس کو یہ خیال تھا کہ یار میں 500 سال عبادت کر کے آیا ہوں اللہ کی، اور اتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہے کہ کوئی گناہ بھی نہیں کیا، اب تو مزے ہوں گے میرے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہم نے آپ کو بخش دیا، آپ اپنے فضل سے آپ کو جنت میں داخل کیا۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی لمحہ، یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے اتنی عبادت کری ہے، اتنا تیرا سجدوں میں وقت گزارا اور اتنے تیری عبادت کری، تیری نافرمانی سے میں بچا، میں بیوی بچوں کو چھوڑ چھاڑ کر صرف ایک تیری عبادت کے لیے یہاں آ گیا، اور آپ نے مجھے بس یہ فرما دیا کہ کتنے ٹھیک ہے کوئی تھوڑی بہت تعریف ہی ہو جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب اس نے یہ اللہ پاک سے فرمایا کہ اللہ پاک سے کہنے لگا کہ یہ کیا آپ نے مجھے بغیر میری عبادت کے ثواب کے بتائے ہوئے آپ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا اپنے فضل پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جل شانہ نے اس سے کہا فرشتوں کو کہ دے جاؤ اس کو، اور جہنم کے 500 میل دوری پر اس کو رکھتے ہوئے وہاں لے کے جانا جہاں جہنم کی تپش محسوس ہو اس کو۔ وہ وہاں پہ چلا، وہ وہاں جب چلا قریب پہنچا، اتنی تپش کہ سونکھ کر کاٹا ہو گیا۔ وہ اس نے کہا پانی پانی پانی، پیاس لگ رہی ہے بھائی کچھ کرو میرے لیے۔ تو فرشتوں کو یہ کہنے لگ گیا، تو اللہ کی شان ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا، اس میں پانی کا کٹورا تھا، تو بھاگا اس کی طرف۔ انسان ہے نا جلد باز بھی ہے، تیزی سے بھاگا وہاں پر۔ جب وہاں پہ گیا تو قریب پہنچا تو غائب ہو رہا۔ انہوں نے کہا بھائی پانی، انہوں نے کہا پانی تو اس وقت ملے گا جب دوبارہ وہ نکلا۔ اس نے کہا 1500 سال کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ انہوں نے کہا یار لے لو میری جان تو بخشے۔ تو وہ جب اس نے 500 سال کی عبادت کا ثواب دے دیا، وہ کٹورا پانی کا پی لیا۔ اب کیا ہوا؟ اب جب اللہ کے حضور دوبارہ پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں جی کچھ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے۔ اب 500 سال میں سے ایک دن کی بھی عبادت کا ثواب یا ایک دن بھی عبادت اس کے پاس نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ جو ہم نے تمہارے لیے ایک چشمہ جاری کیا تھا سمندر کے پاس، اس کا حساب کیا دیتے ہم؟
اور وہ جو انار کا درخت لگایا جس میں تم انار روزانہ کھاتے تھے، اس کا حساب دو۔ ہم نے تمہیں آنکھیں دی تھی دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے کان دیے تھے، اور تم ہماری ہوا سے روزانہ سانس لیتے تھے، اس کا بتاؤ حساب کتاب۔ اب اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بندہ کہنے لگا یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس نے کہا یا اللہ، آپ کی بخشش اور آپ کے فضل کے بغیر کوئی بندہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔